ہر کوئی کہتا ہے آج ایسا زمانہ آ گیا ویسا زمانہ آ گیا. ارے زمانہ تو میرے رسول کا ہے اور حقیقت میں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اب آج تو میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے، میرا پسندیدہ کلام پیش کروں گا. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شان میں. تو کوئی زباں خاموش نہ رہے، بس وقت ہو گیا ہے. ایک دو اشعار پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں، جو ماشاءاللہ جن کو آپ سنتے آئے ہو، آج مجھے بھی موقع ملا اس محفل میں آنے کا، سعادت حاصل کرنے کا. تو آئیے پڑھیں. آؤ مشکل کشا کی شان سنو. کل آپ نے سن لیا ہوگا مولا علی کا ذکر، مگر آج میری حاضری ہوئی تو میں بھی انشاءاللہ کچھ پیش کر دوں. آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو. آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو. حیدر مولا علی علی مولا، حیدر مولا علی علی مولا. آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو. حیدر مولا علی علی مولا، حیدر مولا. خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے. ارے علی کا ذکر عبادت، علی کا ذکر عبادت. میرے ملت کے نوجوان سنو، میرے ملت کے نوجوان سنو. علی 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 ہے بولتا قرآن سنو. آقا مولا علی علی مولا. اور حسینیوں کو ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ، نعرہ حیدری. بھلے ہماری تعداد کم ہو، انشاءاللہ ابھی بڑھ جائے گی. نعرہ حیدری، اس نعرے کو مرتے دم تک اپنا علم بنا لو، انشاءاللہ جنت آسانی سے نصیب ہو جائے گی، مگر عمل کے بغیر نہیں ہو. حسینیوں کے صدقے میں نصیب ہوگی، حسین اعظم کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں نصیب ہوگی انشاءاللہ. علی کے نام کا نعرہ حسینیوں کو ابھارتا ہے، علی کے نام کا نعرہ. اور یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ. علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو، علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو. علی 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 ہے بولتا قرآن سنو. حیدر مولا علی علی مولا، حیدر مولا علی علی مولا. السلام علیکم. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حقا کے بنائے لا الہ است حسین. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے،
موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے، اور وہ جو ایک سجدہ بچ رہا تھا علی کا، وہ جو ایک سجدہ بچ رہا تھا علی کا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ بچ رہا تھا علی کا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے۔ یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے، یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے، میں کیا کروں یہی نور عین لگتا ہے، میں کیا کروں یہی نور عین لگتا ہے، اور برا نہ مان کی نیزے کی نوک پر مجھ کو زمین پہ عرش سے اونچا حسین لگتا ہے، برا نہ مان کہ مجھ کو زمین پہ عرش سے اونچا حسین لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر اور رسالت کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یادگار شہدائے کربلا، یادگار شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسٹیج پر جلوہ فروز سادات کرام، علماء ضمیر احترام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، صحیفان شکستارات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا پیر و مرشد، شرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبری کا نظر کن سوئی اماں، اے اشرف زمانہ، زمانہ اے مدد نما، در آئے بستراس کرید کرم کشا، در آئے بستراس کرید کرم کشا، در آئے بستراس کرید کرم کشا۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح النافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی سچی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا سب سے پہلے مجھے حق بولنے اور آپ تمامی حضرات اور خواتین کو حق سننے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کا یہاں بیٹھنا اس کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ارشاد فرماتا ہے، بیاؤں کی زباں سے مدح و شان اہل بیت، بیاؤں کی زباں سے مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح و خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، اور فرماتے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور فرماتے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور فرماتے امام اہل سنت مجدد دین و ملت، فرماتے حضور علیہ السلام کی شان میں اور حضور علیہ السلام کی بیٹوں کی شان میں، فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، گزشتہ کل کی محفل میں حضرت مولائے کائنات کی شہادت کے بعد اب یہ خلافت کا وہ دور ہے، میں نے پہلے سے اسی لیے بیان کرنا شروع کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحابہ کی زندگی میں صحابہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی، اس کے بعد اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے قربانیاں عطا فرمائی۔ اس لیے کہ اگر پہلے سے ہمیں تاریخ پتہ ہو تو یہ سارا بات کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، اور بات کا معاملہ سمجھنے کے لیے پہلے کی تاریخ اٹھانی پڑتی ہے۔ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خلافت کا جو دور ہے وہ 30 سال رہے گا۔ کتنے سال؟ 30 سال یہ خلافت کا دور رہے گا۔ اب مولائے کائنات کی شہادت کے بعد ولادت کے یہ 30 سال کے دور میں 6 مہینے باقی رہے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ آج آپ کو بلاؤں گا اس لیے کہ روز میں ہی بولتا نظر آ رہا ہوں، اب تو میں نیا نہیں ہوں، اب تو پرانا ہو گیا ہوں۔ آدمی 3 دن کے بعد پرانا ہو جاتا ہے، 3 دن ہی نیا رہتا ہے، میرا تو یہ 4تھا یا 5واں دن شروع ہونے والا ہے، تو اب تو نیا نہیں ہوں، اب تو آپ کی رگوں رگوں سے واقف ہو چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو بلوانا ہے۔ اگر اہل بیت کے اطوار کی شان میں بیٹھے ہو، ان کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہو، تو پھر بولنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ عاشق جب عاشقوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو پھر غلام بولا کرتے، چپ چاپ نہیں بیٹھا کرتے، غلام چپ چاپ نہیں بیٹھتے، غلام اسے ہی کہتے ہیں کہ اپنے آقا کی تعریف بیان کرے، اور جب بیان نہیں کرتے تو آقا کی تعریف جب سنتے تو پھر غلام مچلنے لگ جاتا ہے، غلام مچلنے لگ جاتا ہے۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی، اور ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کے بچوں کے نام کسی بیمار کوئی بیمار پڑ جائے اور ان کے بچوں کے نام پڑھ کر پانی میں پھونک مار کر ان بیماروں کو پلا دیا جائے تو اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے بچوں کے نام کی یہ تاثیر ہے، تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بچوں کے نام کی یہ تاثیر ہے تو شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو خلافت کی یہ 30 سال مولائے کائنات کی شہادت کے بعد 6 مہینے باقی رہے، اور یہ خلافت کا انجام سیدی سندی آقائی مولائی نعمتی جسے رسول اعظم نے سردار فرمایا ہو، اس ذات امام حسن مجتبی نے یہ خلافت سنبھالی۔
امام حسن مجتبی یہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، جس کو آقا نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے۔ اور امام حسن اس شخصیت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امام حسن کی شکل نبی سے ملتی جلتی نظر آ رہی تھی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے، ایک روایت کے مطابق عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد اگر حضور کی کسی کو یاد آ جاتی، امام حسن کو دیکھ لیتے، حضور کی یاد تازہ ہو جایا کرتی۔ یہ امام حسن کے حلیے کی شان ہے، یہ ان کے چہرے مبارک کی شان ہے۔ آج 1400-1500 سال کے بعد نبی کے بیٹوں کی جب یہ چہرے کی شان کا عالم ہے کہ لوگ شیخ الاسلام کو دیکھ کر یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اللہ کا ولی چلتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ حمزہ اشرف کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے چہروں کے نورانیت کی یہ شان ہے تو حسن مجتبی کی چہروں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حسن کے چہروں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حسن مجتبی، یہ کوئی عام شخصیت کا ذکر نہیں چل رہا ہوں۔ یہاں جب امام حسین کی شان میں ہمارے معین بھائی پڑھ رہے تھے نا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ کاش کپڑے پھاڑ دوں، اس لیے کہ وہ شخصیت کا نام پڑھ رہے ہیں جس نے کربلا میں سارا کچھ لٹا دیا، جس نے کربلا میں سارا کچھ لٹا دیا۔ اور حسن مجتبی کو لوگوں نے جو ستایا ہے نا، مولا علی کے بعد، میرے مولا کے بعد حسن کو لوگوں نے جو ستایا ہے نا، ہر دور میں سیدوں کو ستایا گیا، ہر دور میں۔ آج بھی سیدوں کو لوگ ستاتے ہیں، آج بھی لوگ سیدوں کو ستاتے ہیں۔ کہیں مسجد امام سیدوں تو لوگوں نے ستاتے نظر آتے ہیں، کہیں سید اگر بیچارہ عالم بن گیا تو لوگوں نے ستاتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھے یہ وہ شخصیتیں ہیں نا کہ ان کی بے ادبی کرنے سے کعبے میں بھی موت آئے گی نا، اللہ بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ہاں، ان کے رگوں میں فاطمہ تو زہرا کا خون ہے، ان کے رگوں میں مولا علی کا خون ہے۔ یہ وہ شخصیت فاطمہ تو زہرا کے بیٹے حسن مجتبی کی شان کا یہ عالم ہے۔ بہت ستایا لوگوں نے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام میں اس باپ کی طرف جاؤں، ان کے بچپن کی طرف تھوڑا تذکرہ کر دوں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا مگر آج موڈ بنتا ہے کہ ان کا بچپن بھی بیان کر دوں میری اپنی زبان سے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ فاطمہ تو زہرا کے گھر سے یہاں آنگن سے گزرے نا، تو فاطمہ تو زہرا کام میں مشغول تھی، امام حسین رو رہے تھے۔ کس قدر میرے آقا کو پیار ہے ان دونوں شہزادوں سے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کبھی خطبہ پڑھتے تو خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو لیتے ہاتھ میں، کبھی نماز پڑھتے تو صحابہ کہتے ایک وقت آقا علیہ السلام نے نماز میں دیری کر دی، سجدے سے سر اٹھانے میں دیری کر دی، لمبا سجدہ ہو گیا، ایک صحابی سے رہا نہ گیا نا تو سر اٹھا کر دیکھ رہا ہے ماجرا کیا، کہیں آیت نازل ہو رہی ہے، کہیں وہی نازل ہو رہی ہے، ماجرا کیا ہے۔ آج لمبا سجدہ ہو گیا تو دیکھتے کیا ہے وہ صحابی کا لمبا سجدہ اس لیے ہوا کہ آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر حسنین کریمین ہے، اس لیے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا۔ میرے نبی کی پشت پر حسنین کریمین اگر آ جائے تو میرے آقا سجدے کو لمبا فرما دیتے۔ یہ ان کی شان ہے، ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے اہل بیت اطہار کے بچوں کی۔ تو عرض کر رہا تھا امام حسین روتے تھے تو میرے آقا نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ یہ کیوں روتے؟ کہا حضور، کہا بابا شرارت تھوڑی بہت کر رہے تھے تو میں نے ڈانٹ دیا، ماں ہے بچے کو ڈانٹتی ہے، کہا ڈانٹ دیا اس لیے رو رہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کبھی میرے حسن اور میرے حسین کو ڈانٹنا نہیں، اس کو نہ رلاؤ، اس لیے کہ میرے آقا کو پتا تھا یہ میرا بیٹا حسن، اس کو لوگ ستائیں گے، اس کو لوگ تماچے مار کر منبر سے بھی اتاریں گے،
کس کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ یہ پھول جیسے گلاب جیسے بچے، اہل بیت اطہار کے وہ نور والے بچے، فاطمہ تو زہرا کے چین، علی المرتضیٰ کے لگتے جگر، فاطمہ تو زہرا نے جس کو اپنی مبارک آنچن سے مبارک دودھ پلایا، اس حسن امام حسین ایک دور میں جب کوفہ کی جامع مسجد میرا اور آپ کا حسین خطبہ دے رہا تھا نا، تو ان پلیتوں نے حسین ابن علی جیسے ہی ممبر پر، حسن ابن علی جیسے ہی ممبر پر چڑھے نا، وہ لوگ آگے بڑھے اور امام حسن کے چہرے پر تماچے مارے۔ یہ کہ کربلا سن رہے ہو نا، اس سے پہلے سن لے، کربلا سنیو۔ لوگ حسن مجتبی کی ولادت، حسن مجتبی کو بھول گئے، لوگ نہیں بیان کرتے حسن مجتبی کو، وہ اس لیے کہ ان خارجیوں نے حسن مجتبی کے ذکر کو مٹانا چاہا تو کچھ سنی بھی اس میں مبتلا ہو گئے، کچھ سنی بھی اس میں مبتلا ہو گیا۔ یاد رکھے حسن اس ذات کا نام ہے کہ امام حسین تمام کے امام ہے، مگر امام حسین جس کو اپنا امام مانتے ہیں اس ذات کا نام حسن مجتبی ہے۔ امام، ہم امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں نا۔ اور حسین جس کو امام مانے نا اس کا نام حسن مجتبی ہے۔ حسین جس کو امام مانے اس کا نام حسن مجتبی ہے۔ لوگوں نے منبر پر چڑھ کر لوگوں نے تماچے مارے، پھر بھی کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں بولے۔ جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے نا، آج تو ہم ان کی تعریف بیان کرتے، لوگ ہار پہناتے، ان کی تعریف بیان کرتے، لوگ نذرانے دیتے، ان کی تعریف بیان کرتے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ میں نے کہا واہ حسن واہ حسین، تیرے ذکر کی یہ برکت ہمیں ملی ہے کہ لوگ ہمیں عالموں میں ہمارا نام شمار کرتے، لوگ بڑے لوگوں میں ہمارا نام شمار کرتے۔ آج بھی 1500 سال کے بعد نبی کے خاندان کے کسی بھی فرد کی تعریف کر دے تو لوگ نذرانے دیتے نظر آتے، لوگ عزت کرتے نظر آتے ہیں، لوگ مال دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے ذکر کی یہ برکتیں ہیں۔ جب ان کے ذکر کی یہ برکتیں ہیں تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ میرا اور آپ کا حسن جب مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے چڑھے نا تو لوگوں نے مصلی کھینچ لیا، لوگوں نے مصلی کھینچا، بہت ستایا، بہت تربایا۔ اور یہ خلافت امام حسن نے اس لیے عطا فرمائی، اس لیے لی تھی، اس کی بھی آگے وضاحت فرماؤں گا۔ اس سے پہلے چند نفوس خدشیات امام حسن کی شان میں سن لے۔ لوگوں نے بہت ستایا میرے اور آپ کے حسن مجتبی کو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، اب جس کو جنت میں جانا ہے وہ کس کے بغیر؟ حسن اور حسین کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ اسے ہمیں پتہ چلا جس کے دل میں حسن اور حسین ہوں گے اسے ہی جنت کی ٹکٹ مل سکتی ہے، اسے ہی جنت کی ٹکٹ مل سکتی ہے۔ اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا۔ اور ہم سنی بہت ہوشیار ہیں، ہم سنی بہت ہوشیار ہیں۔ ہم حسن کی بھی مانتے، حسن کو بھی مانتے، حسین کو بھی مانتے، فاطمہ کو بھی مانتے، علی کو بھی مانتے اور اصحاب کو بھی مانتے۔ ہم بہت ہوشیار ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے جنت لینی کہاں سے، جنت لینی کہاں سے ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، عید کا وقت آیا، رمضان المبارک کے عید کا ٹائم آیا نا، عید کا دن صبح ہوا نا جیسے ہی، تو حسن مجتبی اور حسین مجتبی نے فاطمہ تو زہرا سے عرض کیا ممی آج تمام لوگ نئے کپڑے پہنیں گے، شکر کرو اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہم لوگ۔ وہی شکوہ، کاش رب اور دے دیتا، کاش رب اور دے دیتا، وہی شکوہ
یارو شکوہ نہ کرے. اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اور عطا فرما دیتا ہے. اللہ اور دیتا ہے. ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کبھی شکوہ نہ کرے. اگر شوہر کما کے آیا 500 اور 200 آپ کو ہاتھ میں نہ تھمائے تو شکوہ نہ کرے. اس لیے کہ جو شکوہ کرتا اللہ وہاں دیتا ہی نہیں ہے. ہاں اللہ کا شکر کرے. اللہ جس حال میں رکھا ہے تیری مرضی ہے, بس تیری بندی اور تیرا بندہ راضی ہے. تیری بندی اور تیرا بندہ راضی ہے. ماں سے کہا امی نئے کپڑے چاہیے. اب اس گھر میں کبھی 3 مہینے تک چولہا نہ جلاؤ, 3 مہینے تک کھایا نہ ہو, وہ نئے کپڑے لا کر کہاں سے دیتے؟ وہ مالی کے کونے نے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. اگر وہ چاہتے تو آ بھی سکتے تھے. فجر کا وقت ہوا نا, فاطمہ تو زہرا نے مصلی بچھا لیا. ہم لوگ دنیا دار کے پاس مانگتے ہیں نا, ہماری ماں فاطمہ تو زہرا جنتی عورتوں کی سردارہ. ہاں فاطمہ نے مصلی بچھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا آج تیرے نبی کے نواسوں نے جوڑے مانگے, نئے کپڑے مانگے, مولا تو اسے عطا کر دے. میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ضرور نئے کپڑے لا کر دوں گی, ضرور نئے کپڑے لا کر دوں گی. مولا اس وعدے کی لاج رکھ لے, آج حسن اور حسین کو نئے کپڑے عطا فرما دے. ابھی مصلی سے فاطمہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ نیچے رکھے, دروازے پر دستک ہوئی. فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا اہل بیت کا درجی. کہا کیا لائے ہو؟ کہا 2 جوڑے لایا ہوں. آپ نے دروازہ کھولا اور وہ کپڑے لے لیے. کپڑے لینے کے بعد امام حسن اور امام حسین کو تیار کیے. ان دونوں شخصیت کو تیار کرنے کے بعد فاطمہ تو زہرا نے نئے کپڑے پہنائے. جیسے ہی نئے کپڑے پہنے نا, حسن اور حسین نے میرے آقا تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جانتے ہو یہ کپڑے کون لے کر آیا ہے؟ فاطمہ تو زہرا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ میرے بابا, یہ ساری کائنات کے کون ہیں, یہ ساری کائنات کے مکی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کون لایا ہے؟ فاطمہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہی بتا دے کون لایا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ جبرائیل امین لے کر آئے اللہ کے حکم سے, اور یہ کوئی عام جوڑا نہیں ہے. جبرائیل جنت سے حسن حسین کا جوڑا لے کر آئے. جبرائیل جنت سے حسن حسین کا جوڑا لے کر آئے. جس کا جوڑا جنت سے آئے آج تک نہیں آیا. تاریخ اٹھا کر پڑھ لیا. ہاں اس بات کا میں خود ذمہ دار ہوں, آج تک نہیں آیا. مگر جب نبی کے نواسے کہہ دے تو اللہ جنت سے جوڑے بھیجتا ہے. اللہ جنت سے جوڑے بھیجتا ہے اگر نبی کے نواسے کہہ دے تو. اور اتنا ہی نہیں, ایک سائل حسن اور حسین کے پاس ہے. بس آخری بات عرض کر کے میں خلافت کی طرف آ جاؤں. امام حسن اور امام حسین کے پاس ایک سائل آیا تھا 300 درہم کی ضرورت عطا کر دے. ابھی امام حسن امام حسین گھر میں بیٹھے تھے. کہا بیٹھ جا ابھی رزق آنے والا ہے. یہ بات نبی کے نواسے ہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات نبی کے نواسے ہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا. بیٹھ جا ابھی رزق آئے گا. دیکھا نا تو 3000 درہم کوئی لے کر آیا. کتنے؟ اس کو کتنے چاہیے تھے؟ 300. لے کر کتنے آیا؟ 3000 درہم لے کر آیا. اور آنے آیا کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. آپ نے لے لیا اور اسے کہا لے یہ لے جا. اب وہ یہ گمان کر رہا تھا جب آیا نا, کہا 3000 آئے صرف 300 دے دے وہی کافی ہے, صرف 300 دے دے وہی کافی ہے. مگر یہ فاطمہ تو زہرا کے لگتے جگر ہے, یہ علی مرتضیٰ کے لال ہے, یہ میرے آقا کے نواسے ہیں. حسنین کریمین نے کہا یہ سارا مال لے جا, یہ سارا مال لے جاتا. آقا اتنا زیادہ نہیں چاہیے. کہا لے جا ہمیں اسے کیا کرنا, ہمیں یہ سخاوت کا عالم ہے. آج بھی میں کہتا ہوں اگر یہ دنیا سارا مال کھاتی نظر آ رہی نا, وہ فاطمہ تو زہرا کے بچوں
نظر آ رہی ہے، ورنہ آج دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ میں رزق نہ دے. یہ فاطمہ تو زرا کے بچوں کی عنایتیں ہیں، یہ ان کی سخاوت ہے کہ آج 3 ٹائم کا جو کھانا پیٹ میں جا رہا ہے نا، یہ فاطمہ تو زرا کی چکی، یہ جو فاطمہ چکی چلا رہی تھی نا، یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے آج بھی ہمیں 3 ٹائم کا کھانا دے کر رکھا ہے. آج بھی 3 ٹائم کا کھانا دے کر رکھا ہے، اس کی برکتیں ہے. فاطمہ تو زرا کے بچوں کے قدموں کی یہ برکتیں ہے. اور ہمیں ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کہتا ہے مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہو آئے نکما میرا. یہ مفت پالا ہے نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. اور یہ فاطمہ تو زرا کے بچوں کی قدموں کی یہ برکت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کی قدر کر لے یارو. ان لوگوں نے تماچے کھائے ہیں دین کی خاطر، ان لوگوں نے سارا کچھ لٹایا دین کی خاطر، سارا کچھ لٹایا. جب مال کی باری آئی تو مال لٹایا، جب اولادوں کی باری آئی تو اولادیں لٹائی، جب گھر کی باری آئی تو گھر لٹایا، سارا کچھ لٹا دیا. اور لٹانے کے بعد کہتے مولا اب بھی تو راضی ہے، مولا اب تو راضی ہے. سارا لٹانے کے بعد بھی کہتے اب تو راضی ہے. اور یہاں 10 روپے کی نوٹ پھٹی ہوئی دیکھ کر بھی کہتے رب دیتا ہی نہیں ہے، رب دیتا ہی نہیں ہے. ارے یارو رب اسے دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے. یہاں تو ہم ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، بھائی کوئی آ جائے تو یہ کام ہو جائے، بھائی کوئی آ جائے تو یہ کام ہو جائے. ڈھونڈنا نہ پڑے، ان کے بچوں کا جو کھاتے ہیں نا ان کے بچوں پر لٹایا بھی کرے، ان کے بچوں پر لٹایا بھی کرے. تو عرض کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام ہر موڑ پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت فرماتے تھے. رسول اعظم نے جس کی تربیت فرمائی ہو پھر اس کا کردار کا عالم کیا ہوگا. تربیت فرماتے. ایک دن کشتی لڑا رہے تھے میرے آقا، یہ آخری بات، کشتی لڑا رہے تھے حسن اور حسین کو. آپ کہیں گے یار یہ کشتی لڑانا بھی یہاں سے بات چھیڑ دی گئی ہے. میں نے کہا ضرور بڑھتی ہے اسلام میں اس چیز کی بھی. اپنے بچوں کو ہر طریقے سے کامیابی دو، ہر طریقے سے پکا بناؤ اپنے بچوں کو. یار ایک فیلڈ میں اپنے بچوں کو کامیاب بنا، دیکھو ہر فیلڈ میں اپنے بچوں کو کامیاب بناؤ. رسول اعظم نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہے کہ صرف بچہ عالم بن جائے تو اسکول نہ کراؤ، یہ نہیں. بچوں کو اسکول کے ساتھ عالم بھی بناؤ، عالم کے ساتھ اسکول بھی کرایا جائے، تاکہ ہماری قوم کا بچہ جب عالم ہو کر جج بنے تو وہ فیصلے شریعت کے مطابق کیا کرے، وہ فیصلے قرآن کے مطابق کیا کرے. صرف اپنے بچوں کو کھوکھلے نہ بناؤ. انگریزوں نے جو چال رچی تھی اس چال پر نہ چلو. ہاں انگریزوں نے کہا تھا یہ مسلمان کامیاب کیوں ہوتے نظر آ رہے، ان کے پاس کیا اتنا پاور کیوں ہے، اتنی طاقت کیوں ہے. تو کسی نے کہا یہ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے نام پر جان بھی لٹا دیتے. انگریزوں نے کہا اب یہ تحریک بناؤ، ان کے دل سے حضور کی محبتوں کو نکالو. اور آج نکال دی گئی، آج کھوکھلے بنا دیے گئے. اسی لیے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے نظر آتے، اسی لیے جو بھی آپ فٹ بال کی طرح اچھالتا نظر آیا. یاد رکھے ان آقاؤں کی زندگی کو اپنے اندر لائے، ان نفوس قدسیات کی زندگی کو اپنے اندر لائے، تاکہ اللہ کامیابی ہمارے قدموں کے نیچے رکھ دیا کرتا ہے. ہاں اپنے بچوں کو یہ سارے واقعات سنائیں. ماں اور بہنیں بچوں کو یہ گانے وغیرہ جو سونے کے ٹائم پر سلاتی ہے نا، دے دیتی ہے کہ لے موبائل پکڑ گانے سن لے اور سو جا. یہ نہ کرے. اپنے بچوں کا امام حسن امام حسین کے واقعات سناؤ، تاکہ کل آپ کا بچہ جوان ہونا تو حسین ابن علی جیسا بن سکے، حسین ابن علی جیسا بن سکے. ہاں یاد رکھیں اپنے بچوں کو یہ سارے معاملات سنایا کرے. حضور کشتی لڑا رہے تھے تو امام حسین کو امام حسن کو حضور کہہ رہے تھے ایسے حسین کے پٹ کو، ایسے حسین کو یہ کرو، ایسے حسین کو یہ کرو. فاطمہ تو ذرا گھر کی کھڑکی کے اوپر سے چھپکے سے دیکھ رہے تھے کہ آقا کشتی لڑا رہے اور امام حسین
کو کچھ نہیں سمجھاتے، حسن مجتبیٰ کو کہتے ایسے کرو ویسے کرو ایسے کرو ویسے کرو. تو فاطمہ تو ذرا بہرحال ماں ہے اور ماں کی ممتا رہ نہیں سکتی اپنی اولادوں کے لیے. کہا بابا کچھ حسین کو بھی سکھا دو. کہا کہ فاطمہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی. کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہا حسن کو میں سکھا رہا ہوں، حسین کو جبرائیل سکھا رہا ہے. حسن کو میں سکھا رہا ہوں، حسین کو جبرائیل سکھا رہے. جس کا کھلونا یہ جبرائیل جیسا فرشتہ بن جائے پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال یہ اہل بیت اطہار کے وہ نفوس قدسیہ، وہ پھول جیسے، وہ گلاب جیسے، وہ چاند کی چمک جیسے بچے، وہ فاطمہ زہرا کے لاڈلے، وہ فاطمہ زہرا کے دلاڑے، وہ حسنین کریمین، مولا علی کے دل کے پیارے، مولا علی کے لخت جگر، یہ دونوں شخصیت. امام حسن، میں عرض کر رہا تھا امام حسن مجتبیٰ کو ایک وقت ایسا بھی آیا، لوگوں نے تماچے مارے، بہت ستایا، بہت تربایا. آپ کے علم کا بھی یہ عالم ہے کہ آپ بہت اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اور آپ بالکل نرم مزاج تھے. کبھی لڑائی جھگڑے یا فساد کے معاملے میں آپ کبھی پڑھتے نہیں تھے. اور میرے آقا نے ایک بشارت بھی دی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ میرا بیٹا سید حسن دو مسلمان کے بڑے گروہ میں صلح فرمائے گا. اب یہ بات یاد رکھنا، آگے کی بات اس بات سے سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ یہاں کچھ لوگوں نے گڑبڑی کر کے لوگوں نے پیش کیا اور لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی. یہ ساری تاریخوں کی کتاب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ساری تاریخ کی کتاب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام حسن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے اور یہ دو گروہ کے درمیان صلح فرمائے گا. اب امام حسن نے خلافت سنبھالی 6 مہینے تک. امام حسن گورنر ہے، 6 مہینے تک امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کو سنبھالا. اب 6 مہینے جیسے ہی ختم ہوئے امام حسن نے خلافت چھوڑ دی. اس لیے چھوڑی میرے آقا کا یہ فرمان بھی تھا کہ 30 سال تک یہ خلافت راشدہ چلے گی. کتنے سال تک؟ 30 سال کے بعد یہ خلافت ختم ہوگی، بادشاہت کا دور شروع ہوگا. تو یہ چاروں خلفاء جو تھے ان کی خلافت ختم ہوئی، مگر 6 مہینے باقی تھے. تو 6 مہینے امام حسن نے سنبھالی. اسی لیے حسن مجتبیٰ کا نام ان خلفاء میں بھی شامل ہے. یہ چاروں خلیفہ میں بھی حسن مجتبیٰ کا نام شامل ہے. لوگ اس کو بھی نکالنے کی کوشش میں. یاد رکھے ہم وہ سنی ہیں جو سب کو مانتے نظر آتے ہیں. الحمدللہ. اب امام حسن مجتبیٰ نے یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائی. کس کو عطا فرمائی؟ اب امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی ہے، اور حضور کے ہر ایک صحابی کی عزت تعظیم کرنا یہ ہم پر فرض ہے. ہم پر فرض ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کسی بھی صحابی کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حالانکہ میں ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ باپ صحیح اور بیٹا غلط ہو تو بیٹے کی وجہ سے باپ پر داغ نہیں آتا، بیٹے کی وجہ سے باپ پر داغ نہیں آتا. بہرحال جو بھی ان لوگوں کے درمیان معاملہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس معاملے کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، اللہ بہتر جانتا. حضرت امیر معاویہ کو امام حسن نے کچھ شرطوں کے بنا پر شرط رکھی تھی، یہ بھی یاد رکھے. کچھ شرطوں کی بنا پر یہ خلافت عطا فرمائی، اور یہ خلافت راشدہ نہیں تھی، یہ بادشاہت کی خلافت تھی. یہ کس کی خلافت تھی؟ بادشاہت کی خلافت عطا فرمائی. پھر آپ امام حسن اور امام حسین دونوں شخصیات کوفہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ واپس آ گئے. مدینہ منورہ واپس آئے، آپ مدینہ میں رہنے لگے. اب یہ جو خلافت عطا فرمائی تھی نا، اس خلافت کے لحاظ سے کئی لوگ امام حسن کے دشمن بھی ہو گئے تھے، کئی لوگ دشمن ہو گئے تھے. تو ان لوگوں نے ان دشمنوں نے امام حسن مجتبیٰ کو شہید کرنے کا پلان کیا.
شہید کرنے کا امام حسن مجتبی کو پلان کیا تو امام حسن مجتبی کو ان لوگوں نے یہ چال رمی کہ حسن کو کہیں سے بھی شہید کر دیا جائے. اب یہ سارا معاملہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد پیش آیا. حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد پیش آیا. اب امام حسن مجتبی کو لوگوں نے شہید کرنے کے کئی پلان بنائے. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے حسن پاک کو حضور میں زہر دے دیا گیا. کھجور کے اندر زہر دے دیا گیا. سمجھ میں تو آ رہی نا آپ کو بات؟ الحمدللہ. کھجور میں زہر دے دیا گیا. آپ نے جیسے ہی کھجور کھایا اس زہر کی وجہ سے حسن مجتبی کی طبیعت خراب ہو گئی. کس کو زہر دیا گیا؟ نبی کے نواسے کو. کیوں دیا گیا؟ کہ دین کی خاطر. یہاں پہلے قیامت ہے یار. دیکھے تو صحیح امام حسن مجتبی پر کیا گزرتی ہے. ابھی آپ آئے تھے کہ ان لوگوں نے پلاننگ کر لی. حضور میں زہر دیا. آپ کو رات کو بہت شدت کے ساتھ تکلیف ہونے لگی. زہر بھی کوئی معمولی سی چیز تھوڑی ہے یار. زہر دیا, بہت تکلیف ہوئی. آپ صبح اٹھے اور اپنے نانا جان کے مزار پر چلے گئے. حضور علیہ السلام کے مزار پر چلے گئے اور جانے کے بعد دعا کی اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے میں امام حسن کو شفا عطا فرما دی. حضور کے صدقے میں اللہ نے شفا عطا فرما دی. اب یہ مزاج بھی ہمیں حسن مجتبی نے عطا فرمایا کہ اگر کچھ ہو جائے نا تو ادھر ادھر تعویذوں کے چکر میں مت پڑا کرو, اللہ والے کے دربار میں آ جایا کرو. تعویذوں کے چکر میں نہ پڑا کرو. لوگ آتے ہیں کہا یہ تعویذ دے دو, وہ تعویذ روزی بند کر دی گئی. میں نے کہا بھلے اگر روزی کے لیے تعویذ ہی بنتا تو ہم لوگ تھوڑی یہاں تقریریں کرنے آتے, ہم لوگ تھوڑی باہر اتنا جاتے, تعویذ بنا کر جیب میں ہی رکھ لیتے, روزی ویسے ہی آ جاتی. یہ چکر میں نہ پڑے. یہ آپ کی جیب خالی کرنے کی مشینیں, آپ کی جیب خالی کرنے کی مشینیں. یہ کوئی کہا قرآن کی آیت کام دیتی ہے, تاثیر رکھتی ہے, وہ بات الگ ہے. مگر میں تو کہتا ہوں یار اللہ والوں کے دربار میں آ جایا کرو, یہاں سے مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہے. یہاں سے مصیبتیں دور ہو جاتی. کس کے چکر میں پڑے ہو؟ ہمیں پیر بھی اسے مانتے ہیں. بہرحال بات نکل گئی تو عرض کرتا چلو. ہم پیر اسے مانتے جو بڑی بڑی ٹوپی پہنتا ہو, بڑے بڑے جبے پہنتا ہو, بڑا بڑا وہ کرتا ہو. اس کو پیر نہیں کہتے. علی کے بیٹے فرماتے ہیں امام حسن بصری, ان کے پاس ایک شخص کا ہے وہ حضور مرید بنوں گا مگر کرامات دیکھوں گا. اس کے بعد 3 دن رہے, کوئی کرامات نہ دیکھی. کہا آپ ولی نہیں ہو سکتے, کوئی کرامات نہیں ہے. آپ نے کہا کرامات دیکھنی ہے, یہ نہ دیکھ کے کرامات اس کو کہتے ہیں کہ وہ کر دے, یہ کر دے, پانی لا دے, پانی ڈبا دے, اس کو کرامات نہیں کہتے. تو حضور کس کو کرامات کہتے ہیں؟ کہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے, یہ سب سے بڑی کرامات ہے. یہ سب سے بڑی کرامات ہے. ہم نے تو بڑی بڑی ٹوپی پہننے والوں کو, بڑے بڑے جبے کبے پہننے والوں کو مولانا بھی مان لیا اور پیر بھی مان لیا. یارو یہ پیر دیکھنا ہے نا تو مدنی میاں کو جا کے دیکھو. ہاں ہم ان کے پاس بیٹے الحمدللہ, ہمیں پتا ہے. مدنی میاں کو جا کر دیکھ لو. یہ اس خاندان کی شخصیت ہے کہ جس کو لوگ غوث اعظم اشرف سمنہ کہتے ہیں. یہ اس خاندان کے بیٹے اشرف سمنہ. بات آ گئی تو اشرف سمنہ کی ایک بات عرض کر دوں عرض. موضوع سے ہٹ کے بیان کر رہا ہوں, معاف کرے. ایک بات عرض کر دوں, اس لیے کہ اشرف سمنہ کا جو مجھ پر احسان ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. الحمدللہ میں ہی جانتا ہوں. اشرف سمنہ بات مولا حضرت مخدوم پاک جب آئے نا کہ جو جہاں لوگوں نے کہا کہ آپ ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی اور مولا علی کی شان بیان کریں. آپ نے کچھ اوراق پر ابو بکر صدیق کی شان بیان کری, کچھ پر حضرت عمر کی, کچھ پر حضرت عثمان غنی کی, اور بہت لمبے صفحے پر مولا کائنات کی شان بیان کری. اب ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ جب جمعہ آئے گی نا تو اشرف پر فتویٰ ماریں گے. اب وہاں ہماری جیسے پروگرام نہیں ہوتے, ورنہ اسی وقت وہ پروگرام کر لیتے. کہ جمعہ آئے گی, جیسے ہی جمعہ آئی نا, فجر ہوئی نا, بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی.
کوئی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہی نہیں، تو فتویٰ۔ دوسرے دن کہا کہ آئندہ جمعہ آئے گی نا تو اشرف پر فتویٰ ماریں گے۔ آئندہ جمعہ آئی تو بارش اور ان میں سے ایک ہوشیار تھا، اس نے کہا اگر ایسے ہی کرتے رہو گے تو ساری زندگی کی جمعہ چلی جائے گی، اشرف سے جا کر پوچھو کہ یہ لکھا کیوں ہے۔ تو جب آئے نا مولا اشرف کے پاس، مخدوم اشرف کے پاس آئے نا، تو کہا یہ اتنا ابو بکر کی شان میں تھوڑا، عمر کی شان میں تھوڑا، عثمان کی شان میں تھوڑا، مولا علی کی شان میں کیوں اتنا زیادہ؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مخدوم اشرف فرماتے کہ میں اپنے باپ کی زیادہ تعریف نہ کروں، لوگ اپنے باپ کی زیادہ تعریف کرتے، میں نے اپنے باپ کی زیادہ تعریف کر لی، ان میں آپ کو خجلیاں ہونے لگی ہے۔ یہ بات ہے بہرحال، یہ ہمارے آقا ہے، ہمارے بڑے۔ تو عرض کر رہا تھا، آقا حسن گئے، حضور کے دربار میں شفا مل گئی۔ دوسری مرتبہ ان لوگوں نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ دوسری مرتبہ امام حسن کو تقریباً ایک روایت کے مطابق 4 مرتبہ زہر دیا گیا، ایک روایت کے مطابق 5 مرتبہ زہر دیا۔ کھانے میں زہر ملا دیا، کھانے میں زہر ملایا، کھانا کھایا امام حسن پاک نے۔ جیسے ہی کھانا کھایا نا، امام حسن پاک کو وہ زہر ابلنا شروع ہوا، آپ الٹیاں کرنے لگے۔ واپس طبیعت خراب ہوئی نا، تو آپ گئے نانا جان کے دربار میں، دعا کی، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تیسری مرتبہ بھی امام حسن پاک کو زہر دیا گیا، پانی کے اندر زہر دیا گیا آپ کو، تو پانی پیا تو ویسے بھی زہر آیا، تو آپ تیسری مرتبہ بھی نانا جان کے پاس گئے، تو چوتھی مرتبہ حسن پاک کو زہر دیا گیا، تو ان لوگوں نے ہیرے کو پیس دیا۔ یہ جو ہیرے ہوتے ہیں نا بہت ڈینجر ہوتے ہیں، ہیرے کو پیسا اور امام حسن پاک کے مٹکے میں ڈال دیا۔ ہیرے کو پیس کر کتنا ستایا ہے، دیکھو نا، یہ قیامت کے منظر سے بھی زیادہ ہے، یہ کربلا نہیں تو اور کیا ہے۔ نواسۂ رسول کو اتنا ستایا گیا، پیسا اور پانی میں ڈال دیا۔ جیسے رات کو اٹھے نا حسن مجتبیٰ، پانی پیا نا، تو حسن مجتبیٰ ارشاد فرماتے کہ جیسے ہی پانی پیا میرا یہ حلق کٹ گیا، حلق کو کاٹتا ہوا میرے کلیجے کو کاٹتا کاٹتا یہ سارا پانی اندر گیا، اور وہی کہ وہی طبیعت خراب ہوئی، امام حسین پاک کو بلایا گیا۔ جیسے امام حسین پاک کو بلایا نا، اور آپ کو اس وقت الٹی آئی نا، تو اس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے باہر نکل رہے تھے، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے باہر نکل رہے تھے۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نواسۂ رسول کے ساتھ۔ ہم نے دین کا کلمہ پڑھا ہے نا، لوگ آج چومتے ہیں، دین کا کلمہ پڑھا ہے نا، لوگ عزت کرتے ہیں، اور یہاں دین بچانے کے لیے، اور ہم نے دیا بھی کیا ہے ان کو سلے میں، وہی گناہوں کا انبار لیے بیٹھے ہوئے، وہی نوجوان زنا کرتے پھر رہے، لڑکیاں فیس بک کو یہ انسٹاگرام یہ چیزوں پر اپنے آپ کو مشہور کرتی نظر آ رہی ہے، اور پھر کہتی ہے ہم فاطمہ الزہرا کی کنیز ہیں۔ کس منہ سے آپ فاطمہ الزہرا کی کنیز کہلاتی نظر آ رہی ہو؟ کس منہ سے کہلاتی نظر آ رہی ہو؟ اور جوانوں یاد رکھے، یہ زندگی اس لیے نہیں دی گئی، فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے، حضور کے نواسوں کے لیے جیو نا یار، تو پھر بات بنتی ہے، پھر بات بنتی ہے۔ امام حسین پاک کے پاس آئے تو کہا بھائی زہر کس نے دیا بتائے؟ آپ نے کہا اگر میرا گمان یہ سچا ہے تو آپ یہ کیا کرو گے؟ کہا میں اسے قتل کر دوں گا۔ کہا اگر میرا گمان غلط ہے تو پھر ایک مسلمان یا کوئی بھی شخص اس کا ناحق قتل کرنا، اس کا جرم میں نہیں دے سکتا، اس کا جرم میں نہیں سکتا۔ امام حسین نے کہا بھائی بتائیے تو صحیح۔ کہا بہرحال میں نے یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں نے یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب یہ رب بدلا لے گا، تمہیں بدلا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی سخاوت تو دیکھے، دشمن مارتا بھی ہے تو معاف کرتے نظر آ رہے ہیں۔
ہاں یہاں تو کسی نے کچھ بھی کہہ دیا تو لکڑیاں لے کر مال لوگ نکل جاؤ گا، مار کے ہی رہوں گا۔ یارو یہ ہمارا کردار نہیں ہے، یہ اہل بیت سے پیار کرنے والوں کا کردار نہیں ہے۔ ہمارا کردار تو وہ ہے کہ 100 بار غلطی کرے کہا تجھے معاف کیا، یہ ہمارا کردار ہے، یہ اہل بیت اطہار کا کردار ہے۔ حسن پاک کو اسی زہر میں پھر حسن پاک نے امام حسین سے کہا بھائی میری کچھ وصیت بھی سن لے۔ کہا بھائی ارشاد فرمائے۔ آپ نے کہا بھائی ماں عائشہ سے جا کر کہیں کہ حسن مجتبیٰ حضور کے مزار پر سونا چاہتے ہیں، حضور کے قدموں کے پاس سونا چاہتے ہیں۔ آپ گئے، حضرت عائشہ سے کہا تو کہا کہ یہ تو حق انہی کا بنتا ہے، یہ تو حق انہی کا بنتا ہے، آپ اجازت دے جاؤ۔ پھر امام حسن اسی زہر کے لیے کچھ پل جیے، پھر اس فانی دنیا سے رخصت کر گئے۔ امام حسن مجتبیٰ کو نہلایا دھلایا، کفن پہنائے، اور اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اور پھر ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ اگر لوگ حضور کے روضہ انور پر دفن نہ کرنے دے تو پھر مجھے اپنی امی جان کی قدموں میں دفن کر دینا۔ اگر یہ اندیشہ لگے کہ وہاں لوگ دفن کرنے سے لڑائی جھگڑے کریں گے، آپ لڑائی جھگڑے سے بہت دور تھے حسن پاک، بہت دور تھے حسن پاک لڑائی جھگڑوں سے۔ کہا لڑائی جھگڑے تلواریں نکل جائے نا تو مجھے وہاں دفن مت کرنا، میری امی کی قدموں میں دفن کر دینا، میری امی کی قدموں میں دفن کر دینا۔ جب جنازہ لے جایا گیا نا تو یہ پلیت لوگ وہاں بھی واپس آئے اور کہا ہم یہاں دفن نہیں کرنے دیں گے، یہاں دفن نہیں کرنے دیں گے۔ کس کو منع کر رہے؟ ہم شبیہ رسول کو، تصویر مصطفیٰ کو منع کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اتنے اہل بیت کے دشمن، اتنے اہل بیت کے دشمن۔ منع کی تو اس نے تلوار نکالی، امام پاک نے بھی تلوار نکال لی۔ تو حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے، ابو ہریرہ نے کہا امام چھوڑے جانے دے، تلوار نہ نکالے۔ امام علی مقام نہ سمجھے، کہا نہیں ابو ہریرہ آج تو ہو جائے، میرے بھائی کو منع کر رہے، میرے بڑے بھائی کو منع کرے یہ لوگ۔ تو امام حسین نے جب اتنا کہا نا تو حضرت ابو ہریرہ نے کان میں کہا کہ آپ کے بھائی کی یہ بھی وصیت تھی کہ اگر تلواریں نکل جائے تو مجھے یہاں دفن نہ کرنا، تلواریں نکل جائے تو مجھے یہاں دفن نہ کرنا۔ تو چھوڑ دیا اور آپ کو آپ کی امی جان فاطمہ الزہرا کے قدم ناز کے پاس میں دفن کیا جنت البقیع میں۔ اب یہاں ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ فرماتے کہ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں ہم نے جتنی پبلک دیکھے نا اتنی کسی اور کے جنازے میں نہیں دیکھی ہے، اور مدینے کی دیوار بھی رو رہی تھی اس وقت، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی تصویر تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ کی یاد آتی ہے نا، میں رسول اللہ کی یاد آتی ہے نا تو امام حسن کو دیکھ لیتے تھے، یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی، یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ امام حسن نے مجتبیٰ کو دفن کر دیا، اور صاحب یہاں تک ارشاد فرماتے حضرت ابو ہریرہ کہ اگر اس میں سوئی پھینک دی جائے نا، وہ اتنی بھیڑ تھی کہ سوئی پھینک دی جائے نا پھر بھی سوئی زمین پر نہ گرتی، لوگوں کے جسم پر گئی تھی، اتنی بھیڑ جنازے میں۔ جب دفن قبر میں رکھا نا حسن پاک کو تو ابو ہریرہ رو رو کر کہتے لوگوں دیکھو یہ تصویر مصطفیٰ ہم سے دور ہو رہی ہے۔ اس وقت ابو ہریرہ جتنا روئے نا اتنا کوئی نہیں رویا، اس لیے کہ ابو ہریرہ جانتے تھے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ جانتے تھے لوگ صرف یہ داستانیں مزے کے لیے نہ سنیں کہ مزہ آتی ہے داستانیں سننے کے لیے، مزہ نہیں ہے، یہ ان کی قربانیاں دین کی خاطر قربانیاں ہیں۔ ہاں یاد رکھے سنیوں، اس کو اپنی زندگی میں لائے، اپنے کردار میں لائے، یاد رکھے اس کو اپنے اندر لائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ داستانیں نہیں ہیں، ان کے خون سے ان کے خون بہا ہے تب جا کر ہماری مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہے، ان کا خون بہا ہے
تب جا کر ہم کلمہ پڑھ رہے، ان کا خون بہا ہے تب جا کر ہم مسلمان کہلانے کے لائق بنے ہوئے ہیں، ان کا خون پہلا، ان کا خون بہا ہے تب جا کر ہم مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ورنہ آج کوئی نہ مسلمان بستا، کوئی نہ مسلمان نہ بستا، جن کا خون بہا ہے۔ آپ چلے دفن کر کے امام حسن پاک کو، امام حسین پاک اپنے گھر پر چلے، اور یزید تخت پر امیر معاویہ کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اسے وصیت کی کہ تو ہی بادشاہ کا دور سنبھالے گا، تو ہی وزیر رہے گا، مگر کچھ شرطیں یاد رکھ۔ حضور کے خاندان کے جتنے بھی فرد موجود ہیں، اگر وہ کہے وہی تجھے کرنا ہے۔ امیر معاویہ نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، کہا حضور کے خاندان کے جو لوگ جو کہے وہی تجھے کرنا ہے، کہا منظور ہے۔ اس وقت یزید پلیت ناپاک نے منظور کی۔ امیر معاویہ کا انتقال کے بعد یہ تخت پر بیٹا، میں ان کا کچھ انتقال بھی بیان کر دوں پس منظر، پھر آگے بڑھوں۔ امیر معاویہ کا انتقال ہوا، ان کے پاس حضور علیہ السلام کے کئی تبرکات موجود تھے، بال مبارک موجود تھے، ناخن مبارک موجود تھے، آپ کی چادر عطر موجود تھی۔ انہوں نے وصیت فرمائی کہ یہ بال مبارک میرے پیشانی پر رکھ دینا دفن کرنے کے وقت، اور چادر کا مجھے یہ کفن دے دینا، اور حضور کے جو بھی تبرکات ہیں وہ میرے سینے پر رکھ دینا، یہ میرے سینے عطر پر رکھ دینا۔ امیر معاویہ کی صرف ایک بات بیان کرو، امیر معاویہ وہ صحابی ہے جس نے قرآن مقدس کو لکھا ہے، کاتب وحی ہے جس کو قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا حضور علیہ السلام پر، وہ لکھتے جا رہے تھے، ان کو کاتب وحی بھی کہا گیا ہے امیر معاویہ کو۔ یاد رکھیں یہ صحابی رسول ہے۔ ان کا بیٹا یزید پلیت جب تخت پر بیٹا نا، تو اس نے گورنر کا جو حاکم تھا اس وقت، مدینے کا جو حاکم تھا گورنر، وہ ولید بن عقبہ تھا۔ ولید بن عقبہ تھا، اس نے یہ پیغام بھیجا کہ مدینے کے مسلمان کو کہو کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرے۔ اب یہاں سے سارا معاملہ شروع ہو رہا، سنیں، مدینے کے مسلمان کو کہو کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرے، اور سب سے پہلے امام حسین کو کہو، امام حسین کو کہو، حضرت عبداللہ بن عمر کو کہو، یہ بڑے بڑے 3 صحابہ اس وقت موجود تھے، اور پہلے ان سے کہو جب بیعت نہ کرے تو زبردستی بیعت کروا، زبردستی بیعت کروا، اس لیے کہ وہ پلیت جانتا تھا کہ مدینے والے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، مدینے والے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے جب تک حسین ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، جب تک حسین ابن علی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا مدینے والے نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ میں تو آ رہی نا؟ تو ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں چلانا کچھ کام کا ہے بھی نہیں ویسے بھی۔ ہاں، اتنی ساری تعداد میں میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بھی تو سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ ہاں، یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر چلانا، یہ بات کرنا آپ کو سمجھ میں آئے تو پھر ہماری بھی قسمت جگ جاتی ہے۔ ہاں، تو عرض کر رہا تھا، یہ تخت پر بیٹا، اس نے یہ پیغام بھیجا ولید بن عقبہ کو۔ ولید نے رات کے وقت امام حسین کو اپنے گھر بلایا، گورنر ہاؤس نہیں بلایا، اپنے گھر بلایا اور کہا کہ یزید نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ میرے ہاتھ میں بیعت کریں، آپ اس کے ہاتھ میں بیعت کریں۔ امام حسین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، سنیں، ایک تاریخی جملہ، مجھ جیسا شخص اس جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا؟ آپ سمجھے نہیں ہیں اس بات کو۔ امام حسین نے صرف ایک بات کی، میرے جیسا بندہ اس یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی امام حسین یہ کہنا چاہتے تھے، میرا باپ علی، میرا بھائی حسن، میری ماں فاطمہ، میرے نانا نبیوں کے سردار، اور میں جنتی نوجوانوں کا سردار، اور میں یہ بے نمازی، یہ پلید، یہ شرابی، یہ زنا خور، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں؟ کہا نہیں دوں گا۔ کہا حسین دے دے، بلائیے، ساری سلطنت تمہیں عطا فرما دی جائے گی، سارا مال تمہیں دے دیا جائے گا۔ حسین نے کہا تو میرا سودا کر رہا ہے، تو سودا کر رہا ہے حسین کا؟
کہا نہیں دوں گا ہاتھ میں، آج جاؤ سے کہہ دے۔ آپ کہہ کے نکل گئے، آپ کہہ کے نکل گئے۔ اور حسین ابن علی کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کو غصہ بھی بہت آئے گا، اور یہ میرے پیچھے پلاننگ بھی گوٹوے گا، میرے پیچھے پلاننگ بھی کرے گا۔ اس کو پتا بھی تھا میرے اور آپ کے امام حسین کو۔ آپ گھر واپس آئے اور پھر یہ کفیوں نے امام حسین کو یہ خطوط بھیجے۔ اب یہ خطوط کا معاملہ شروع ہوا، کیونکہ جب اس نے یہ اعلان کیا یزید پلٹنے کے، کوفہ میں بھی تمام لوگوں کو کہہ دے کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرے، مدینہ میں بھی کہہ دے کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا نا تو ان کوفیوں نے امام حسین کے نام پیغام بھیجا کہ امام یزید ہمیں اپنے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو کہہ رہا، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کئی خطوط آئے اور امام حسین نے ارادہ بھی بنا لیا جانے کا، امام حسین نے جانے کا ارادہ بھی بنا لیا کہ میں جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے روکا، صحابہ نے کہا حسین نہ جاؤ، اس لیے کہ سب نے سنا تھا رسول اللہ کی زبان سے کہ حسین کربل میں مارے جائیں گے، حسین کربل میں مارے جائیں گے، تمام کو یہ پتا تھا۔ پھر بھی حسین پاک نے کہا کہ دیکھو خطوط آئے، تقریباً 150 خط آئے، کتنے؟ 150 خط آئے، اور آخری خط کا یہ مضمون تھا کہ حسین ابن علی اگر آپ نہیں آئے تو ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، پھر کل قیامت کے لیے رب پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ تیرے نبی کے نواسے حسین آئے نہیں تو ہم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اب یہ خط جب حسین ابن علی نے پڑھا نا، کہا اب تو میں جا کر ہی رہوں گا، اس لیے کہ دین بچانا ہے۔ لوگ پلیت کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور کل قیامت کے دن میں رب مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ رسول اعظم کو کیا جواب دوں گا؟ میری ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا جس فاطمہ نے مجھے دودھ پلایا ہے؟ اس فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ پھر بھی صحابہ نے روکا، صحابہ نے کہا حسین نہ جائیں، حسین نہ جائیں۔ تو آپ صحابہ کے مشورے سے آپ نے اپنا صحابہ نے کہا حسین ایک کام کرے، آپ اپنا کوئی نائب بنا کر بھیج دے، وہ نائب آپ کو پیغام دے گا کہ حالات صحیح ہے تو پھر آپ واپس چلے جانا۔ تو امام حسین کو یہ مشورہ اچھا لگا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا مدینہ سے۔ آپ کو سمجھ میں تو آ رہا نا یار؟ ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ۔ امام حسین نے اپنا نائب، اب نائب بھی اسے بناتے جس پر بھروسہ ہوتا ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے اسے ہی نائب بناتے، باقی نائب نہیں بناتے یار۔ ہم اپنے پارٹنر کو ڈھونڈتے ہیں تو پارٹنرشپ اگر کرنی ہوتی ہے دندوں میں تو ہم کس کو لیتے ہیں؟ جس پر بھروسہ اعتماد ہوتا ہے اسی کو پارٹنر بناتے ہیں نا۔ تو ویسے ہی نائب بنانے کے لیے بھروسہ، آپ کے چچازاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو آپ نے نائب بنایا اور بھیج دیا۔ اب مسلم بن عقیل کے پاس اپنے دونوں پھول جیسے شہزادے، کہتے سبحان اللہ، پھول جیسے ان شہزادوں کی شہادت آپ اگر سنو گے نا کلیجے منہ کو آئے گا، کلیجے منہ کو آ جائے گا ان شہزادوں کی شہادت۔ امام مسلم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کے دونوں شہزادے، ایک کا نام محمد بتایا جاتا ہے، ایک کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے۔ ان دونوں شہزادوں کو لے کر، ابھی عمر کچھ نہیں ہے دونوں شہزادوں کی، کچھ عمر نہیں، چھوٹے بچے ہی یہ دونوں، لے کر نکل گئے۔ جیسے ہی کوفہ میں پہنچے امام مسلم بن عقیل کا شان و شوکت سے استقبال ہوا، نواسۂ رسول کا شان و شوکت سے استقبال ہوا، اور آپ اہل بیت اطہار کے اس وقت بہت بڑے ایک چاہنے والے شخص تھے، اس کے گھر پر ٹھہرے، اور ایک دن میں امام مسلم کے ہاتھ میں 18,000 لوگوں نے بیعت فرمائی، نواسۂ رسول کے ہاتھ میں ایک دن میں 18,000 لوگوں نے بیعت فرمائی، یہ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں۔ اب یہ سارا معاملہ یزید تک پہنچا،
یزید کو کسی چاپلوسی کرنے والے نے بتایا کہ یہ چاپلوسی کرنے والے بھی بہت چالاک ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، ہاں ان کی نسلیں آج بھی موجود ہے، اس کے گھر کی یہاں، وہاں کے گھر کی یہاں، اس کے گھر کی یہاں. یار یہ چاپلوسیوں سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس کو چھوڑے یار، ہم مسلمان ہیں، ہم چاپلوسی نہیں کیا کرتے. اب چاپلوسی کرنے والے لوگوں نے یزید تک یہ بات پہنچا دی کہ یہاں امام مسلم حسین بن علی کے نائب بن کر آئے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ہی دن میں 18,000 لوگوں نے بیعت فرمائی. اب وہاں کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، یہ کچھ کرتا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا. یزید کو آیا غصہ تو یزید نے کہا کہ اب تو کچھ کرنا پڑے گا. اور یزید پلیت نے مشورہ کیا اس کے ساتھیوں سے کیا کرے. تب اس نے ایک ایسے نالائق خبیث العین بندے کو چنا اور اس کو چھپکے سے بھیجا وہاں. اب وہ اتنا چالاک بندہ تھا نا کہ وہ کوفہ جو راستہ ملک شام سے دمشق کا کوفہ آتا ہے اس راستے سے وہ نہیں آیا. اس راستے سے آتا تو کسی کو پتا چل جاتا کہ یہ یزید کا کوئی بھیجا ہوا آ رہا، مگر اس راستے سے وہ نہیں آیا، وہ دوسرے راستے یعنی مدینے کے راستے سے وہ آیا. تو لوگوں کو یہ لگے نا کہ امام حسین بن علی آئے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے یہاں سے شروع کروں گا. آپ کو یاد دلانا ہے کہ کہاں سے ختم ہوا ہے، کل میں پوچھوں گا تاکہ مجھے ہی پتا چلے کہ آپ کو یاد ہے. کل سے میں پوچھوں گا کہاں سے شروع کرنا ہے، اس لیے کہ اب میں دیکھوں گا کہ آپ کا جوش کیا بتا رہا ہے. آپ کو کربلا سننی ہے نا، آپ کا جوش کیا بتا رہا ہے. یہاں سے شروع کروں گا کہ اب اس نالائق کو یزید نے دمشق کی طرف ہو کر مدینے کے راستے سے اس کو یہاں بھیجا، دمشق میں اس کو یہاں بھیج دیا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے یہاں سے شروع کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں، آپ لوگوں کے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ اس کے حبیب کے صدقے تو پھر معاف فرمائے. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سب بھی توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب فتوب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.